بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ انسان کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اس کی خوشگواری اور ناخوشگواری کا زندگی کے چین و سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و ہدایت میں ہمسائیگی اور پڑوس کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام و رعایت کی بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو جزو ایمان اور جنت میں داخلے کی شرط اور اللہ رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درج ذیل ارشادات پڑھیے، بلکہ میں آپ کو پڑھ کر خود سناتا ہوں اور آپ اس پر عمل کیجیے۔ ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چلا، وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید انہیں آپ سے کام ہوگا۔ حضور پاک کھڑے ہیں اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑی دیر ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے آپ کی تھک جانے کے خیال نے بے چین کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آپ لوٹے اور میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے پوچھا، میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے تو آپ کو بہت دیر تک کھڑا رکھا ہے، میں تو پریشان ہو گیا، آپ کے پاؤں تھک گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، خوب اچھی طرح دیکھا ہے۔ فرمایا جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ جبریل تھے، وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو کر، یہاں تک کہ ان کے حقوق بیان کیے کہ مجھے محسوس ہوا، مجھے کھٹکا کہ غالباً آج تو جتنی یہ تاکید کر رہے ہیں، آج تو پڑوسی کو وارث ٹھہرا دیں گے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی عزت ہے پڑوسیوں کی، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے اور اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک اور جگہ بازار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں، تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہے اور وہ حق کے لحاظ سے سب کم درجہ کا پڑوسی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جس کے دو حق ہیں، اور تیسرا وہ پڑوسی جس کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا وہ مشرک غیر مسلم پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہ ہو، اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہے اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا پڑوسی ہونے کا، اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تشریح میں بیان کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرما دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اکرام اور رعایت و حسن و سلوک کی جو تاکید فرمائی گئی ہے، ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہی سیکھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہی سیکھا۔ جامعہ ترمذی وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک دن ان کے گھر بکری ذبح ہوئی، وہ تشریف لائے تو انہوں نے گھر والوں سے کہا، تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی گوشت کا ہدیہ بھیجا ہے؟ میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں مجھے جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے برائے وصیت اور تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو وہ اس کو وارث بھی قرار دے دیں گے۔ افسوس ہے کہ عہد نبوی سے جتنے بعد ہوتا گیا،
امت آپ کی تعلیمات اور ہدایت سے اسی قدر دور ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید امت کو فرمائی تھی، اگر صحابہ کرام کے بعد بھی اس پر امت کا عمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی قدر و قیمت سمجھیں اور اس کو اپنا دستور عمل بنائیں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ایک کو ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں تو کیسے بھجواؤں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ قریب ہو۔ ابن کثیر طبرانی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، لوگوں نے آپ کے وضو کے پانی کو لینا اور ملنا شروع کیا۔ آپ نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا جسے یہ خوش لگے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بات کریں تو سچ بولیں، جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسند احمد میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو جھگڑا خدا کے سامنے پیش ہوگا وہ 2 پڑوسیوں کا ہوگا۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت و نصیحت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں سے نیک سلوک زیادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا وہ حرام ہے، اللہ اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ نے فرمایا سنو، 10 عورتوں سے زنا کرنے والا اس شخص کے گناہ سے کم گنہگار ہے جو اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ پھر دریافت فرمایا تم چوری کی نسبت کیا کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور وہ بھی قیامت تک حرام ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، 10 گھروں سے چوری کرنے والے کا گناہ اس شخص کے گناہ سے ہلکا ہے جو اپنے پڑوسی کے گھر سے چوری کرے، جو اپنے پڑوسی کے گھر کچھ چرائے۔ صحیح کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابن مسعود سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسے ایک نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا تو اپنے پڑوسن سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ مسند عبد بن حمید میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اوالی مدینہ سے آیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام اسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے جہاں جنازوں کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ جب آپ فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا حضور کے ساتھ یہ دوسرا کون سا شخص نماز پڑھ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا تم نے انہیں دیکھا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تم نے بہت بڑی بھلائی دیکھی، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ان قریب اسے وارث بنا دیں گے۔ تفسیر ابن کثیر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔